زنجیر بہت باری پاؤں کا گھر میں لائنوں کو دکھاتا خندہ جن ہوتے تھے جو زخم لبے لہو تلووں سے ٹپکتا تھا جو میرے ہر قدم لال کا کاپتا تھا میرا ہر قدم لال کا کاپتا تھا میرا کیا کہوں حال تھا جیسا کہ میری گویا تھا تو گلے میں میرے ساتھ گویا تھا تو گلے میں میرے ساتھ مرقد شاہ پہ کرتے تھے یہ آبے گر پڑی آگے جو اس قبر پہ زینب رو کے چلانے لگی ہے میرے بھائی قید سے چھٹ کے یہ آئی ہے تمہاری قید سے چھٹ کے یہ آئی ہے تمہاری پیار سے حال تو کچھ اپنی بہن کا سختیاں قید کی اور رنج رسن کا سختیاں قید کی اور رنج رسن کا زندگی میں تو بہت تھی میں تمہاری تم کیا کرتے تھے کیا کیا میری خاطر اپنی ماں جائی سے کیا تم کو ہے کچھ بیزاری آج کیوں سنتے نہیں میرے فغاؤں آج کیوں سنتے نہیں میری فغاؤں روٹ کے مارے قد سے میرا حال تو دیکھو اپنے ماتم میں کھلے بال تو دیکھو اپنے ماتم میں کھلے بال تو دیکھو گھر میں بات آپ کے جا فوج مخالف کر کے موتب سوئے مقتل میں پہنچے یا حسین ابن علی لٹتی ہے یہ دو بہن بھی آپ کی کہتی رہی بھائی بہن بھی آپ کی کہتی رہی بھائی نہ تو حضرت مجھے آفت سے چھڑانے اور نہ اکبر میری چادر کو بچانے اور نہ اکبر میری چادر کو بچانے بیچ خیمے میں جو تھی مسند شابیر بیچ میں خون سے آلودہ دھری تھی اور دھری تھی سفر حمزہ و شمشیر خالی مسند پہ نظر جا پڑی جب زینب کی خالی مسند پہ نظر جا پڑی جب زینب
مسند کے بنائے پکارے بھائی کے کوبر پگڑی کے میواری بھائی کے کوبر پگڑی کے میواری کیسو والے جو دو طفل ہوئے ہیں میری پھوپھی زینب ان کی تعریف بجا ہے نہ وہ لڑتے جن کی نانی ہے بطول اور ہے زینب جن کی نانی ہے بطول اور ہے زینب ہوتے تھے حضرت جعفر کے وہ پیارے اور تھے حیدر و صفدر کے نواسے اور تھے حیدر و صفدر کے نواسے سیرہ باندھے ہوئے سر کٹ گیا جس دو میرا بھائی چچیرا تھا حسن کا بیٹا دوسرا ویسا زمانے میں نہ ہوگا رات کو بیاہ ہوا صبح کو وفات رات کو بیاہ ہوا صبح کو وفات میں اس دولہ کے جب اس کی بنی روتی میرے خیمے میں عجب خیمہ زنی ہوتی میرے خیمے میں عجب خیمہ زنی ہوتی رن میں جب مارا گیا تھا میرا بابا تب سے میرا حال تھا اس دا خیمہ آل محمد پہ درائے بہوے اور بیٹیاں زہرا کی ہوئی بہوے اور بیٹیاں زہرا کی ہوئی غم سے ہونٹوں پہ دبایا تھا مجازہ حال کیا تم سے کہوں اپنے گرفتار حال کیا تم سے کہوں اپنے گرفتار در بدر شام میں آدھان پھرایا بیڑی پاؤں میں بڑی توپ پہنایا کہ نہیں سکتے جو کچھ ظلم دکھایا قید ظالم سے خدا نے ہے چھڑایا قید ظالم سے خدا نے ہے چھڑایا صدقے اس خاک پہ ہونے کے لیے قبر پر باپ رونے کے لیے قبر پر باپ رونے کے لیے قید سے چھوٹ کے حضرات کو گزارش کر رہا ہوں اور میرا مولانا
وسیع صاحب سے تشریف لائے اور وہ مجید کے قبول کو فضائل و وسائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں حضرات کے استقبال میں بآواز بلند سلام اور محمد وآل محمد صلی نعرہ حیدری. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام للإنسان فضيلتان عقل ومنطق فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. صلوات محمد تو جو لوگ کل کی مجلس میں موجود تھے ان کے ذہن میں بات محفوظ ہے کہ یہ فقرہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. حضرت فرماتے ہیں للانسان فضیلتان. انسان کا دو امتیاز ہے, دو فضیلت ہے جو دوسرے مخلوقات سے انسان کو الگ کرتی ہے. ورنہ عرض کیا گیا مخلوق کے اعتبار سے سب اس کی مخلوق ہے, وہ چاہے جانور ہو, فرشتہ ہو, پرندہ ہو, انسان ہو, سب اسی کے. لیکن ان مخلوقات میں انسان الگ کیسے ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا دو چیزوں سے.
عقل و منطق، ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے زبان۔ عقل کی تعریف کل کی گئی کہ فبالعقل یستفید، عقل اس کو کہتے ہیں جس سے انسان فائدہ حاصل کرے۔ اور کل ملا کر کے 1 گھنٹے کا خلاصہ یہ ہوا کہ فائدہ اصل کیا ہے؟ ہر انسان کہ جو جہنم سے بچ جائے جنت میں چلا جائے۔ قرآن کہتا ہے فقط فاز، کامیاب وہی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سب گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وغیرہ کے باوجود کوئی گارنٹی کسی کی نہیں ہے۔ کل کی بات ذہن میں ہوگی حتیٰ برسیسا یا عابد کہ جو مستجاب الدعوات ہے، حتیٰ ایسا انسان بھی مرتے وقت کافر مر گیا اس دنیا سے۔ تو عقل اس کو نہیں کہتے۔ عقل کیا ہے؟ جس سے انسان فائدہ اٹھائے۔ فائدہ کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا جب پوچھا گیا حضرت سے مل عقل، مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جنت حاصل ہو۔ تو اصل فائدہ یہی ہوا۔ آج جو دوسرا فقرہ ہے تو طے کیا ہوا؟ کل کے 1 گھنٹے کا خلاصہ ایک لائن میں کیا ہوگا؟ عقل مند ہونا اور ہے، چالاک ہونا اور ہے۔ ہر چالاک آدمی چالاک تو ہو سکتا ہے مگر شریعت کی نگاہ میں عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کی عبادت کرے اور جنت تک پہنچ جائے۔ مولا نے بھی یہی کہا فبالعقل یستفید، عقل کسے کہتے ہیں؟ جس سے فائدہ حاصل ہو۔ اب دوسرا جملہ وبالمنطق یفید، زبان اس کو کہتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ تو فائدہ تو طے ہو گیا نا، کسے کہتے ہیں؟ جہاں آدمی جنت تک پہنچا، مین فائدہ ہوا۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ چالاک ہونا اور ہے اور عقل مند ہونا اور ہے، ویسے ہی یہاں بولتے تو سب ایک سے ایک ہیں۔ زبان تو سب کو دی ہے اللہ نے، ایک سے ایک بولنے والے ہیں، لیکن واقعی صاحب زبان کون ہے؟ فبالعقل فبالمنطق یفید، زبان اس کو کہتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ سواد محمد، اور فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ اصلی جنت میں پہنچنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب زبان کون ہے؟ جس سے دوسروں کو، اور فائدہ کیا ہے؟ جنت۔ تو اصلی صاحب زبان کون ہے؟ جس کی بات کو سن کے آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہو عبادت کا، تاکہ وہ جنت کا حقدار بن جائے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تو اب جیسے وہاں تک عقل مند ہونا اور ہے، چالاک ہونا اور ہے، ویسے یہاں ہوگا چرب زبان ہونا اور ہے، صاحب زبان ہونا اور ہے۔ تو سب صاحب زبان وہ ہے کہ جس کی زبان سے لوگ سیکھ کے بہشت کی راہ پر چل پڑے۔ اصل تو اب مجلس بھی وہی مجلس ہے کہ جس مجلس کے ذریعے سے انسان کے اندر جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو، اس اعتبار سے عمل کرے۔ یہ زبان جو ہے، آج تھوڑی دیر میں بس زبانی کے اوپر، کل غلطی ہوئی مجھ سے، مجھے اندازہ نہیں ہوا، 1 گھنٹے ہو گئے، آج کم پڑھوں گا، ٹینشن مت لیجیے۔ تو اب آئیے تھوڑا، یہ زبان جو ہے نا دیکھنے میں سب سے چھوٹی ہے، لیکن مین ثواب اسی زبان کے ذریعے ہے، اور مین عذاب بھی اسی زبان کے ذریعے ہے۔ اچھا خاصا پاس آدمی زبان فیل کروا سکتی ہے۔ سلوات اکبر واپس وہ کہتے ہیں، وہ فرشتے ٹہلا کرتے ہیں۔ تو جبریل بھی ایک دن ایسے ہی ٹہل رہے تھے، تو ایک جزیرے پہ دیکھا ایک چچا میاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جبریل کو آدمی اچھا لگا، تو جبریل نے کہا کہ جو ہے وہ، اللہ نے کہا جبریل کیا میرے بندے سے ملنا چاہتے ہو؟ تو جبریل نے کہا ہاں صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا جاؤ مل۔ آئے، ملے ولے، دیکھا ویکھا گئے،
تو اللہ نے کہا کہ کہو جبریل کیا بات ہے، ہمارا بندہ کیسا لگا تم کو؟ تو جبریل نے کہا کہ زبردست، پرفیکٹ۔ دیکھیے کچھ دنیا میں ایسے بندے ہیں خدا کے جن پر اللہ فخر کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا تو اچھا یہ بتاؤ جبریل کہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ان کا حال کیا ہوگا مرنے کے بعد قیامت میں؟ کہا تو اب جبریل سے وہ ہٹا دیا گیا۔ اب جبریل دیکھ رہے ہیں محشر، چچا میاں کا حساب شروع ہوا۔ وہاں کوئی آدمی نہ آدمزاد نہ کسی برائی کی ہے، نہ غیبت کی ہے، نہ چوری ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو چچا پاس ہو گئے۔ کہاں چلے گئے؟ جنت کا حکم دے دیا گیا۔ اب دیکھیے پاس ہو گیا نا آدمی، زبان پھنساتی ہے۔ تاریخ روایت کہتی ہے جیسے ہی چچا کو یہ ہوا تو پاس چچا اٹھے، الحمدللہ چلو بھیا آج اپنا نماز روزہ کام تو آیا۔ جیسے ہی انہوں نے کہا اللہ نے کہا روکو روکو، کیا کہا آپ نے؟ نماز روزہ کام آ گیا، لاؤ ان کا حساب کتاب کرو پھر سے کتنا کیا ہے انہوں نے۔ تو قیامت میں ایک طریقہ حساب کا ہے تولنے کا۔ قرآن میں ووضع المیزان، ترازو رکھا جائے گا، ایک پڑھنے میں نیکی ایک میں برائی۔ اب وہ رکھا گیا، ان کا چچا کا تولا گیا، تو ایک پڑھنے میں ان کی ساری عبادت اور نیکی رکھ دی گئی، دوسرے میں اللہ کی نعمتیں نہیں، ایک نعمت آنکھ۔ اس سے پوچھئے بیچارہ جو اندھا ہو گیا ہے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ایک پڑھنے میں اللہ کی نعمتیں نہیں، صرف ایک نعمت بینائی کی آنکھ، دوسرے میں ساری اٹھایا گیا۔ معلوم ہے نعمت کا پلڑا بھاری، نماز روزہ ہلکا۔ اللہ نے کہا اب بتائیے بھائی آپ کے پاس تو ایک نعمت کے برابر عبادت ہے ہی، اور بقیہ ہم نے کیا کیا دے رکھا ہے آپ کو۔ کہتے ہیں کہ ایک جسم انسانی میں 16,000 نعمتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے ہو، ایک کچھ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اللہ نے عقل لے لی، بولیے کسی کام کے ہیں ہم، خوبصورت ہے، حسین ہے، لمبے چوڑے، سب کچھ تو ہے، ایک کو لے لیا بات ختم ہو گئی۔ تو خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو اللہ نے کہا میاں اب بتائیے آپ کے تو پاس کچھ نہیں ہے، ایک نعمت کے برابر تو ہے ہی نہیں۔ اب یہ چپ، اللہ نے کہا لے جاؤ ان کو جاننا، جب حساب ہے تو حساب ہے۔ اچھا خاصا پاس آدمی کہاں جا رہا تھا؟ جنت میں، زبان میں پھنسا گیا۔ یہ دیکھ رہے زبان کے تابع آتا ہے زبان، تو ان کے لیے جہنم کا آرڈر ہو گیا۔ دیکھیے زبان کا دونوں کام ہے، پھنساتی بھی ہے تو بچاتی بھی ہے۔ تو ابھی چلے تو اس نے کہا پالنے والے تو عادل ہے، اگر میرے لیے جہنم کا آرڈر ہوا ہے تو عدالت کی بنیاد پر ہے، میں ہوں اس بات فیکٹ ہے، لیکن اللہ نے ہم آپ کو ایسا سمجھتے نہیں تھے۔ اللہ کہے گا پھر روکو، بول میرے بندے کیا سمجھتے؟ تو پالنے والے تجھ کو ہم عادل کے ساتھ ساتھ ارحم الراحمین بھی سمجھتے ہیں۔ جیسے ہی کہے گا تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ایسے بات کرو نا، رحم کی بنیاد پہ تو کوئی بھی پاس نہیں سکتا۔ صلوات الرحمت، یہ دماغ سے نکلا۔ تو یہ زبان آدمی کو پھنساتی بھی ہے، بچاتی بھی ہے۔ زبان بھائی تلاوت کاہے سے کرتے ہیں آپ؟ رمضان کا مہینہ ہے، کہتے ہیں کہ رمضان ربیع القرآن، رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ تو قرآن کاہے سے پڑھتے ہیں؟ زبان سے۔ زیارت کاہے سے پڑھتے ہیں؟ زبان سے۔ ان سے کبھی ان کے پاس جا کے کبھی ان کے پاس جا کے بہرحال مل کے ملا کے دونوں میں دوستی کرا دی۔ یہ کس نے کیا؟ زبان نے۔ اب گالی کون دیتی ہے؟ غیبت کون کرتی ہے؟ زبان۔
برائی کون کرتی ہے؟ تو اس کا اندر زبان کا دونوں معاملہ ہے، لیکن گناہ والا معاملہ اس کا زیادہ خطرناک ہے۔ اگر موڈ میں آپ لوگ ہوں تو آدھا گھنٹہ اس پر میں آپ سے نہیں جمعہ تو ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ یار جمعہ تھا، سوچا تھا جلدی سو جائیں گے، پرسوں عید ہے تو کل جا کے کچھ خریداری نداری کریں گے، یہ مولانا نے بیٹھ کے 1 گھنٹہ ہی تو اس کا بھی لحاظ ہے۔ صلوات پر محمد کہتے ہیں وہ چوتھے امام سے یہ روایت ہے، سنیے زبان کیا کرتی ہے۔ چوتھے امام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح نماز زبان سارے جسم کے حصے سے خیریت پوچھتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، ہاتھ بھائی آپ کیسے ہیں، پیر بھائی آپ کیسے ہیں، آنکھ تم کیسی ہو، زبان سب سے خیریت پوچھتی ہے۔ کیف اصبحتم، کیا حال ہے، کیسی کس حالت میں، سارے اعضاء و جوارح مل کے کہتے ہیں بخیر۔ ان ترکتنا، ہم سب خیریت سے ہیں، اگر آپ رہنے دے تو۔ اس لیے کہ ہلتی آپ ہے ٹوٹتا پیر ہے، ہلتی آپ ہے ٹوٹتا سر ہے، ہم سب خیریت سے ہیں اگر آپ رہنے دے تو۔ اسی لیے روایت کہتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یعذب اللہ اللسان بعذاب، کل کو خدا قیامت میں زبان کو اتنا شدید عذاب کرے گا کہ جتنا سخت عذاب جسم کے کسی حصے کو، بولیے ایک جگہ قتل ہو گیا، قتل کس نے کیا؟ ہاتھ، تلوار ماری تو بھی ہاتھ، ریوالور چلائی تو بھی ہاتھ، بم مارا تو بھی ہاتھ، تو مرڈر کس نے کیا؟ ہاتھ نے کیا ہے۔ تو سب سے زیادہ خطرناک کام تو ہاتھ کا ہے۔ خدا کیا کہتا ہے کہ اتنا شدید عذاب کل کو قیامت میں زبان کو ہوگا، کسی حصے کو نہیں ہوگا۔ تو جب عذاب ہوگا تو یہ زبان کہے گی، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، پالنے والے عذبتنی بعذاب، تو نے مجھ کو اتنا سخت عذاب کیا، اتنا تگڑا عذاب تو کسی حصے کو نہیں جسم کے ہوا، جبکہ جو ہے وہ بدماشی پیر نے کی، ہاتھ نے کی ہے۔ اچھا خاصا میرا گاؤں، یہ مثال ہے سچی بات کہی ہے، میرے گاؤں 2 ہی گاؤں تو ہے، اچھا خاصا گاؤں میں امن و چین تھا، بوڑھے آدمی چلنے لائق نہیں ہے، چارپائی پہ لیٹے لیٹے، یا وہ جو ادھر والے تمہاری زمین ہے نا، تم کو پتا ہے، تم نقشہ وقشہ معلوم ہے، وہ تمہارے باپ کی تھی، ان لوگوں نے ایسے ایسے جاؤ نکلواؤ کاغذ مل جائے گا، کچھ نہیں، خالی لیٹے ہوئے، اور وہ گئے صاحب، معلوم ہوا مقدمہ چل گیا، 20 سال ہو گیا مقدمہ چلتے چلتے، یہ کون کر رہا ہے؟ دماغ اتنا بدماشی تو نہیں کرتا، اسی لیے مرزا غنی کا کس کا شعر ہے، تو کہتے ہیں اللہ نے پیری میں ہوس دنیا کی، اللہ نے پیری میں ہوس دنیا کی، تھک جاتے ہیں جب پاؤں تو سر پھرتا ہے، تو معمولی کام تھوڑی ہے، لیکن اس کے باوجود عذاب کس کو تگڑا ہو رہا ہے؟ زبان کو۔ تو زبان کہے گی اے رب عذبتنی بعذاب، پالنے والے تو نے اتنا سخت عذاب کیا کہ جتنا سخت عذاب جسم کے کسی حصے کو نہیں ہوا۔ اب دیکھیے خدا کا جواب، یہ لگتا ہے رسول اللہ نے آج کو دیکھ کے فیس بک، واٹس ایپ، ان لوگوں کے حساب سے یہ بات کہی ہے۔ صلوات پر محمد پالنے والے اتنا سخت عذاب کیوں کیا تو نے ہم کو؟ اب جواب خدا کا سنیے، اللہ کہے گا خرج من کا کلمت،
تم کو عذاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے کو ہلکے میں لے رہی ہو. خرجت من کا کلمۃ، تیری زبان سے صرف ایک لفظ نکلا، فبلغت مشارق الارض ومغاربها، پورب پچھم ہر طرف گھوما. نتیجہ تیرے ہلنے کی وجہ سے ایک بے گناہ کا قتل ہو گیا. تیرے ہلنے کی وجہ سے آدمی کی عزت لوٹی گئی. تیرے ہلنے کی وجہ سے بھائی ہمارا ان کا جھگڑا چل رہا تھا، خدا نخواستہ جھگڑا چل رہا تھا، میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کچھ کروں. تب تک صاحب کویت میں یہ میرے بھائی ہیں، ان کا فون پہنچا، کہنے لگے ڈریے مت، پیسے کا ٹینشن مت لیجیے، میں ہوں. انہوں نے اتنا ہی تو کہا تھا کہ میں ہوں، میں نے جا کے ان کو گولی مار دی. تو گولی تو میں نے ماری ہے، لیکن مین سبب کون ہے؟ وہ اتنی بڑی زبان جس نے کہا میں ہوں. صلوات تو یہاں دنیا میں تو آپ سمجھا سکتے ہیں یار مجھ سے کیا مطلب، میں تو کویت میں بیٹھا تھا. اللہ کے یہاں آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے. وہاں یہ ہوگا کویت میں بیٹھے تھے تمہاری زبان کی وجہ سے یہ ہوگا. اس کے بعد خدا فرماتا وعزتی وجلال، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، میں تجھ کو اتنا شدید عذاب کروں گا کہ جتنا سخت عذاب جسم کے کسی حصے کو نہیں ہوگا. صلوات آپ کو سناتا ہوں. چنانچہ ایک روایت کہتی ہے کہ اگر تم قبروں کو دیکھو گے، دکھلایا جائے کھول کے، تو حل یکب الناس علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، یہ اکثریت جہنمیوں کی جو ہے وہ جہنم میں کیوں جائے گی؟ اپنی زبان کی وجہ سے، ہے نا. ایک روایت کہتی ہے کہ سب سے بدمعاش آدمی پوری دنیا میں کون ہے؟ مظفر نگر کی بات نہیں ہے، اعظم گڑھ کی بات نہیں ہے، فیض آباد کی بات نہیں ہے کہ فیض آباد میں سب سے بدمعاش آدمی کون ہے؟ رسول اللہ ہے. اور دنیا کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں سب سے شرارتی آدمی کون ہے؟ سب سے بدمعاش آدمی کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا وہ جس کی زبان کی وجہ سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہ کرتے. ہم تو بہت مہنگا بولتے ہیں. نبی نے کہا کہ سب سے زیادہ بدمعاش آدمی وہ ہے. اور ایک روایت میں یہ کہ سب سے زیادہ غضبناک خدا ہوتا ہے اس آدمی کے اوپر کہ اتق الناس، جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہیں. صلوات محمد. اب آئے نہیں پلا دیجیے سب کو، ادھر دے دو. حالانکہ 2-4 بار اس طرح آ جائے گا نا تو ہم بھی عادی ہو جائیں گے، کیونکہ ہندوستانی ہے تو مزاج کے خلاف ہے کہ بیچ میں ڈسٹرب ہو، لیکن دھیرے دھیرے پھر عادت ہو جائے گی. تو اب آئیے تھوڑا سا زبان کے اوپر کہتے ہیں کہ اس زبان سے کیا کیا ہوتا ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ہم ہلکے میں لے لیتے ہیں اور اکثریت اس میں شامل ہے. نمبر 1 زبان سے کیا کیا ہوتا ہے. ایک مجلس میں سب نہیں ہوگا، اللہ کبھی توفیق دے گا سناؤں گا. نمبر 1 گالی. کون دیتا ہے؟ زبان. پتا ہے کہ گالی کا کتنا بڑا گناہ ہے. صلوات پر محمد. ہنسی میں، مذاق میں، کچھ بھی یا ہنسی یا مذاق. دیکھیے مذاق کو دین منع نہیں کرتا.
ہنسی مذاق ہونا چاہیے مگر ادب کے دائرے میں. ادب کے ایک شیخ رسول اللہ سے مذاق کر دیا لوگوں نے, سمجھا, رسول اللہ سے مذاق کر دیا. ایک دن ایک آیا وہ بیچنے والا شاید, تو ایک آدمی ہے بڑا مشہور ہے, ندمان اس کا نام ہے, وہ بہت مذاقی آدمی تھا. کچھ باتیں اس کی ایسی جو ممبر سے بتا نہیں سکا, بڑی مزیدار ہے, اگر پوچھیے گا تو بتائیں گے. تو یہ صاحب وہاں گئے تو ایک بیچارہ آ گیا, وہ کیا بیچنے والا شاید. تو ندمان نے کہا ایسا ہے, وہ سامنے والا گھر دے کر باہر کا کہا کہ انتہا کر دے رسول اللہ سب کیا اس نے دے دیا کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں تو ہوگا. اب بیٹھا ہے اندر جو ہے ازواج نے یہ سمجھا کسی نے تحفہ بھیجا, سمجھا. ابھی بیچارہ کھڑا پیسے چکر میں. جب کافی دیر ہو گئی تو پھر کٹکھٹایا کہ بھائی اگر نہیں پیسہ ہے تو میرا شہد ہی واپس کر دیجیے. اتفاق سے رسول اللہ اندر تھے, وہ نکل آئے. کیا ہے بھائی, کہنے صاحب جو ہے وہ شہد جو ہے وہ لیا ہے, کس نے لیا؟ تو وہ نکل, اچھا تمہاری حرکت ہے ندمان کی, کیوں کیا تم نے ایسا؟ کہا صاحب اس کا شہد بڑھیا تھا صاحب, اور میں نے سوچا آپ کھا لیں, میرے پاس پیسہ نہیں تھا تو میں نے سوچا اسی بہانے آپ کیا ہو جائے گا. تو ہنسی مذاق کوئی بری بات نہیں. ایک نابینا تھا, اس آدمی کے نام نہیں لوں گا کس کے ساتھ ہوا, سمجھا. ایک نابینا تھا, مسجد میں تھا. اس نے کہا کہ صاحب جو ہے وہ کوئی بھیا کو پیشاب کروا دو. ندمان نے پکڑا اس کو اور لے کے گیا مسجد کے کونے, مسجد ہی میں کہیں کھڑے ہو جاؤ. اب وہ جیسے ہی بیچارہ تب تک جو ہے وہ ارے کیا کر رہے ہو, تو وہ بیچارہ ڈر گیا. تو کسی نے کہا کہ جو ہے وہ یار یہ ہم کو یاد, اس نے کبھی یہاں ہم کو کھڑا کس نے کیا, سمجھا. تو وہ تو انداز بھی جا رہا, وہ پھر بدماش, وہ آیا, اس نے جو ہے وہ قریب سے ان کے بتا یہی تھے, اور اس نے اٹھایا ڈنڈا مار دیا, ہم کا سر اٹھ گیا. صلوات بر محمد تو رسول اللہ نے حضرت علی سے کیا. کھجور والا قصہ بہت مشہور ہے نا, بیٹھے دونوں آدمی کھا کھا کے رسول اللہ کھجور جو ہے بیج کہاں, علی کے سامنے. اور اس کے بعد کہنے بھیا اب جس کے سامنے جتنا بیج ہے اس نے اتنا کھایا ہوگا, ہے نا. حضرت علی نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو میں بیج کے کھا گیا اس کا کیا ہوگا. صلوات تو مذاق اچھی چیز, مذاق بری. افضل الاعمال بعد الصلاة ادخال السرور فی قلب المؤمن. نماز کے بعد سب سے بڑھیا کام کسی مومن کو خوش کر دینا ہے, لیکن ایسا بھی خوش نہ کر دے کہ بعد میں بیچارہ ناخوش ہو جائے. مولانا صاحب کے مجلس پڑھ رہے تھے, سمجھے یہ ایرانی قصہ ہے. تو جیسے اپنے نہیں زمینداری مداری ہوتی تھی, تو ویسے ایرانیوں میں بھی انقلاب سے پہلے زمینداری تھی, تو بڑے بڑے زمیندار ہوتے تھے. تو وہ جو گاؤں کے زمیندار صاحب تھے وہ آئے مجلس کے بعد کہنے لگے بھائی بہت عمدہ مجلس پڑھی آپ نے. تو اچھا ان کا جو چاول ہوتا ہے نا تاروں میں آنا بڑا زبردست ہوتا ہے. تو میں تو وہاں سے دھان لے گیا اپنے, ہم نے کھیتی کی اس کی, خیر بعد میں ختم ہو گیا. تو وہ آپ جانے لگیے گا مولانا کو بتائیے گا, آپ کو ایک آدھ دو گولی چاول دے دیں گے, گھر لے جائیے گا. خوش جانے لگے تو انہوں نے کہلایا کہ جا رہے ہیں. تو کہنے خیریت حضور, کہنا ہاں جا رہے ہیں. خاصا چلیے اجتماع سے کہنے جی ہم جا رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ مطلب, کہنے بھائی آپ نے چاول کے لیے کہا تھا. کہنے کیا مولوی صاحب کیسی بات کرتے ہیں آپ نے ممبر سے ایسی بات کی کہ ہمارا دل خوش ہو گیا, تو ہم نے سوچا ہم بھی کچھ ایسی بات کر دیں کہ آپ کا دل خوش ہو لیکن ہنسی مذاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بدتمیز ہو جائے, آدمی گالی بکنے لگے. ان اللہ لا يحب الفحش ولا التفحش, اللہ گالم گلوچ کو پسند نہیں کرتا. یہ تو ایک ہو گیا. دوسری حدیث سنیے بڑی خطرناک ہے. ان اللہ حرم الجنہ علی کل فحاش بذیء قلیل الحیا. اللہ نے ہر گالی بکنے والے کے لیے جنت حرام کر دی. اللہ اکبر. ہمارے
بچوں کا ماموں ہے نا، تو ماموں ہے تو کیا مطلب ہے؟ گالی بکیے گا؟ دین پہ داخل رہنا۔ اب میں اس حدیث کو سمجھاؤں، ایک صلوات پڑھیے جاتا ہے۔ کیا کہا؟ ان اللہ حرم الجنہ، اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے ہر گالی بکنے والے پر۔ اب سوال یہ ہے کہ گالی آدمی بکتا کیوں؟ جو آپس میں گالم گلوچ ہم لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے گھر میں اپنی اماں کے سامنے بول سکتے ہیں؟ بولیے، اپنی بیٹی کے سامنے، اپنی بہن کے سامنے؟ کیوں یار بول تو سکتے ہیں، جیسے وہاں بول کیا تمبیر غیرت تھوڑی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کیوں نہیں بول رہے اماں کے سامنے؟ غیرت ہے نا۔ بیٹی کے سامنے کیوں نہیں بول رہے؟ غیرت۔ تو یہاں کیوں بول رہے ہیں؟ اس کا مطلب غیرت نہیں ہے۔ ہو گئی نا بات؟ اب غیرت کے لیے سنیے صلوات بر محمد۔ حدیث کہتی ہے لا دین لمن لا حیاء لہ، اس کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس حیا نہیں ہے، غیرت نہیں ہے۔ تو جس کے پاس دین نہیں ہے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اور جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب جو گالی بک رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے پاس غیرت نہیں ہے، تبھی تو گالی بک رہا ہے۔ اور جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے، جس کے پاس دین نہیں ہے وہ جہنمی ہے۔ اب سمجھے کہ کیوں کہا نبی نے ان اللہ حرم الجنہ بذیء قلیل الحیاء، اللہ نے ہر جو ہے وہ گالی کل فحاش، ہر گالی بکنے والے پر جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس غیرت کم ہے، قلیل الحیاء، لا یبالی ما قال ولا قیل لہ، جس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کیا بک رہا ہوں، اور جس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ مجھ کو کیا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ اب اس میں جو ہے وہ ہم اگر 100% نہ کہیں تو اکثریت تو ہم لوگوں کی ہے نا کہ کہیں نہ کہیں سے اس طرح کے جملے نکل ہی آتے ہیں۔ خدا ماہ مبارک رمضان ہے، ایک روایت آپ کو روایت کیا پورا خطبہ ہے رسول اللہ کا ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں، شعبان کے آخری جمعے میں، لاسٹ جمعہ شعبان کو جو تھا اس میں رسول اللہ نے جو خطبہ دیا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، خالی خولی کا نہ، بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ، یہ مہینہ برکت لے کے آ رہا ہے، رحمت لے کے آ رہا ہے، تیسرا کیا ہے؟ مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ مغفرت یعنی بخشش ہے نا، معافی۔ یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، اور اسی لیے آگے جا کے رسول اللہ اسی خطبے میں فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، واقعی شقی وہ ہے کہ جو اس مہینے میں بخشش سے محروم ہو جائے۔ ایک بات ہو گئی۔ دو، چھٹے امام جعفر امام کا تو جملہ بہت زبردست ہے اس سلسلے میں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہ جائے، اگر کوئی شخص بولیے ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہ جائے، امام نے فرمایا پھر پورے سال اس کے بخشے جانے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ اکبر، 2 دن بچا ہے صرف، کل اور پرسوں، وہ بھی آپ کے لیے، ورنہ شاید یہاں تو کل ہی ختم ہو جائے گا۔ 2 دن بچا ہے، یا اللہ۔ اور عجب موقع یہ ہے کہ چھٹی آ گئی ہے، خدا ہم لوگوں کو توفیق دے۔ ہاں کم از کم یہ 2 دن بچا ہے توبہ کی، استغفار کی۔ سننا سنیے،
امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہ جائے پھر پورے سال اس کے بخشے جانے کی کوئی امید نہیں ہے، مگر یہ کہ زندہ رہے، اللہ پیسہ دے، طاقت ہو ڈاکٹر صاحب حج پہ جائے، اور وہ بھی حج پہ کہاں 9 ذوالحج ہو، میدان عرفات ہو، وہاں گڑ گڑائے، تب بھی امام نے گارنٹی نہیں لی، تو فرماتے شاید۔ تو مین بخشش کا مہینہ کیا ہے؟ یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ۔ آئیے آج سے طے کریں پالنے والے، اب تک جو ہوا وہ ہوا، آج سے ہم کو توفیق دے اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی۔ چھوٹی چھوٹی 2-1 چیزیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، صلوات کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے اور عام طور پہ سمجھتے ہیں واہ کیا زبردست پڑھ دیا یار، واہ 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 کیا کوئی پڑھے گا دنیا میں۔ روز کرتے ہم لوگ نہیں کرتے؟ حدیث کا یہ خبردار بیجا تعریف مت کر، صلوات یہ چیز ہوتی ہے نا احتیاط سمجھنا۔ اکثر ہمارے یہاں جو ہے وہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں میسج، ارے بھائی وہ آپ کے والد کو سن کر کے بڑا افسوس، دلی صدمہ پہنچا، دلی صدمہ، واقعی دلی صدمہ پہنچا ہے، لکھ دیا نا۔ ایک بزرگوار تھے تو بزرگ علماء میں تو ایسے کسی کے ہاتھ تعزیت نامہ لکھا جانا تھا تو لکھ کے دفتر والے لے گئے دستخط کے لیے، اور بھائی یہ کاٹو، یہ جھوٹ ہے، مجھ کو کوئی صدمہ نہیں ہوا، تو میں اس میں کیوں لکھ دوں دلی صدمہ ہوا؟ آدمی آیا مرے گا، آپ کے بھائی مر گئے، آپ کو صدمہ ہوا، ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، ہم کو تھوڑی صدمہ ہوا، یہ جھوٹ میں پکڑے جائیں گے کب کو ہم۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، صلوات محمد۔ اسی طریقے سے بیجا تعریف، بلا وجہ کی تعریف، چاپلوسی والی تعریف، بٹرنگ والی تعریف، آپ کو بتاؤں روایتیں کیا کہتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے، صلوات بر محمد۔ ارشاد ہوتا ہے ایاکم والمدح فإنہ الذبح، پرہیز کرو، بچو بے تکی تعریف کرنے سے، اس لیے کہ تعریف کرنا قتل کرنے کے برابر ہے۔ پیغمبر کے سامنے ایک صاحب نے تعریف کی، واہ کیا بات ہے بھائی آپ کی، ماشاء اللہ۔ پیغمبر نے کہا کیا؟ اللہ تم کو مارے، تم نے تو اس کا قتل کر دیا، جو کہہ رہے ہو اگر اس کو یقین ہو جائے تو وہ تو برباد ہو جائے گا۔ صلوات ایک روایت کہتی وحف التراب فی کیا ہے وجوہ المداحی، بے تکی تعریف کرنے والے ان کے منہ میں مٹی بھر دو۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم مجلس پڑھتے ہیں، آئے پڑھا چلے گئے، سبحان اللہ، وہ ایک جنرل بات ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بھائی سبھی کی تعریف ہوتی ہے، ہماری کون سی، واہ واہ کیا کہنا ماشاء اللہ۔ 2-4 منٹ مولانا صاحب آج تک ہم نے ایسی مجلس سنی نہیں، ایک نے کہا، 2 نے کہا، 4 نے کہا، دھیرے دھیرے مولانا صاحب اپنی حیثیت بھولنے لگے، میں تو بہت بڑا خطیب ہے نا۔ اب انہوں نے فون کیا تو مول صاحب ابا کی مجلس سے، میں نے کہا دیکھو فرائٹ کے نیچے بات نہیں کرتا ہے، وہی آدمی جو کل تک بس سے لٹک کے جاتا تھا کھڑا ہو کے، آج یہی وسیع حسن کہہ رہے مجھ کو فلائٹ کا ٹکٹ چاہیے۔ یہ وسیع حسن کو کس نے برباد کیا؟ یہ ایسے ہی بے تکی تعریف کرنے والوں نے برباد کیا۔ اسی لیے دین کہتا خبردار، صلوات بر محمد۔ کبھی کبھی آدمی گنڈے کی تعریف کرتا ہے،
بدماش کی تعریف کرتا ہے نا. ارے بھیا آپ کے جیسا تو پورے جو ہے وہ اس میں ہے. ارے بھیا کیا بھائی معلوم ہے کہ کتنا کیس اس کے اوپر چل رہا ہے, معلوم ہوا کہ 3 مرڈر کا کیس اس پر چل رہا ہے, اس کے باوجود ارے بھیا آپ کا کیا کہنا. بتا ایسے لوگوں کے ہر وہ حلال چیز جس کی وجہ سے آسمان ہل جاتا ہے وہ کیا ہے بولیے, کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک ایسا حلال کام ہے کہ اگر وہ ہوگا تب بھی آسمان ہل جاتا ہے. بولیے طلاق. طلاق حلال ہے لیکن تب بھی دین کہتا نہیں گزارو کسی طرح سے. ایک دم بہت مجبوری ہے تو خیر ٹھیک ہے, دروازہ بند نہیں کرتے. بٹ تو اگر طلاق ہوتا ہے تو روایت کیا کہتی ہے؟ آسمان ہل جاتا ہے. یہاں حدیث سنیے, اذا مدح الفاجر اہتز العرش وغضب الرب. جب کسی فاجر بدماش کی تعریف ہوتی ہے آسمان ہل جاتا ہے اور خدا غضبناک ہوتا ہے. صلوات کون کہہ رہا ہے؟ سب اسی کے بارے یہ میں چھانٹ کے وہ چیزیں سنا رہا ہوں جس کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں. ورنہ سبھی جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے, گناہ ہے کبیرہ ہے. سبھی جانتے ہیں غیبت کرنا گناہ ہے کبیرہ ہے. یہ جو ہلکا پھلکا جو اس کو ہم سمجھتے ہیں نا, اس کو بھی ہلکے میں مولوی صاحب مت لیجئے. اذا کتنی غضب کی حدیث ہے, اذا مدح الفاجر جب کسی بدکار کی تعریف ہوتی ہے اہتز العرش آسمان بولیے ہل جاتا ہے. وغضب الرب صرف آسمان نہیں ہلتا, اللہ بولیے غضبناک ہوتا ہے. اسی طریقے سے چاپلوسی, آپ کی تو بات ہی ہو رہا کیا کہنا, اسی میں آتا ہے نا دین. چاپلوسی کیوں کرتا ہے آدمی بولیے؟ اچھا بننے کے لیے. 1 2 اپنے کو ہلکے میں لیتا ہے. کبھی تو چاپلوسی کرتا ہے آدمی. چاپلوسی کیوں کرتا ہے؟ اپنے کو ہلکے میں لیتا ہے. دیکھیے غرور کو بھی منع کیا دین نے, گھمنڈ کو بھی منع کیا. انکساری اور ہے, چاپلوسی اور ہے. آپ انکساری کیجئے, بالکل کیجئے. روایت کہتی ہے ما تواضع احد الا رفعہ اللہ. کسی نے بھی خاکساری نہیں برتی مگر یہ کہ اللہ نے اس کو بلندی عطا کی. تو تواضع ہونا چاہیے, خاکساری ہونا چاہیے. ایٹھان بولیے نہیں. سنو قرآن کہتا ہے 30ویں پارے میں ہے, یاد ہو کسی کو ذرا پڑھے تو, عبس وتولی. آگے ان جاءہ قصہ کیا ہے اس کا؟ رسول اللہ تھے, ایک صاحب بڑے پیسے والے تھے, سمجھے, وہاں بیٹھے تھے. تب تک جو ہے وہ ایک اندھا آ گیا. عبسہ کے معنی والے میں عبوس بیٹھیے ہے نا, یہ عبسہ. تو ایک بیچارہ اندھا غریب آدمی آیا ان کے پاس. یہ جلدی سے انہوں نے اپنی ابا ابا سمیٹ لی. بیٹھیے. پیغمبر نے دیکھا, کیوں بھائی کیا بات ہے؟ خیریت؟ ڈر لگ رہا تھا کیا تم کو اس کی غربت تمہارے اندر چلی جائے گی؟ یہ کپڑا کیوں سمیٹ لیا؟ دیکھیے آدمی سے چوک ہوتی ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی غلط ہے. کبھی کبھی آدمی سے چوک ہوتی ہے, اس کو جھٹکا لگا. کہنے لگا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. پیغمبر نے کہا مجھ سے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے بات کرو. بھائی صاحب معافی چاہتا ہوں, آپ خوش ہو جائیے, آدھی دولت میں آپ کو دے دوں گا. یا رسول اللہ ان سے کہیں راضی ہو جائے, میں آدھی پراپرٹی دے دوں گا ان کو. پیغمبر نے کیوں بھائی آدھا مل رہا ہے لوگ ہے؟ کہنے لگا نہیں صاحب ہم جس میں ٹھیک ہے. کہ کیوں؟ کہ ڈر یہ ہے کہ آدھی لینے کے بعد کہیں میں بھی ان کے جیسا نہ ہو جاؤں. صلوات بر محمد. تو خاکساری بڑی اچھی چیز ہے. ایک جگہ گئے مولا,
طرف جو ایرانی بارڈر جو تھا ایرانی ہے کوئی تو وہ گھوڑے پہ چلے, پیچھے پیچھے پبلک دوڑ رہی ہے مولا کے پیچھے. مولا نے گھوڑا کو کہا کیا بھائی, کہ صاحب ہمارے یہاں یہی رواج ہے صاحب کہ جب جو ہے وہ صاحب لوگ آتے ہیں تو ہم لوگ کہنے سنو آئندہ ایسا مت کرنا, اس سے دو نقصان ہیں. ایک تو تم مومن لوگوں کی توہین ہے, دوسرے ہمارے اندر گھمنڈ آ جائے گا. یعنی بیٹھنے والی جنرل بات ہے. صلوات مولا اپنے اوپر رکھ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں خبردار. تو دین جو ہے وہ تکبر کو منع کرتا ہے, گھمنڈ کو منع کرتا ہے, خاکساری کو پسند کرتا ہے, لیکن اسی میں چاپلوسی کو پسند نہیں کرتا. صلوات محمد والے چاپلوسی کرنے لگا. ارے بھیا آپ سے بڑا کون ہے, ارے بھیا آپ سے بہتر کیا, ارے ماشاءاللہ کویت میں تو پورا دین آپ ہی کے اوپر چل رہا. یہ کیا ہے؟ حدیث کہتی ہے امام نے فرمایا اللہ نے انسان کو ہر چیز کی اجازت دی ہے الا اذلال نفس, اپنے کو ذلیل کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے. خاکسار رہیے اس کی اجازت, بلکہ وہ بہتر ہے, مگر اپنے کو کسی کے سامنے ذلیل نہیں کر سکتے ہو تم. صلوات محمد. بس ایک چیز اور سنا دیں تو کیا کیا ہوا زبان, اسی لیے میں نے جھوٹ غیبت وغیرہ چھوڑ دیا, وہ لمبا ہو جائے گا. گالی ایک, چاپلوسی دو, اور کیا تھا مدح بیجا تین. ایک حدیث اور سن لیجیے, تہمت کون لگاتا ہے؟ زبانی. معلوم ہے تہمت کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ جمال. تو ان کی مثال میں دے سکتا ہوں اس لیے کہ ان کا رشتہ جو ہے کچھ ہاں دوسرے ٹائپ کا ہے, ہمارا جو ہے ہاں. میں نے صاحب جو ہے وہ یہاں اچھا یہ جمال تمہارے ساتھ رہتا ہے, اچھا ماشاء اللہ. ہم وہاں گئے واپس ان کے, اور میں نے جو ہے جا کے ان کے بیوی وغیرہ سے کہا میں نے تو کچھ پتا ہے, جمال نے وہاں ایک شادی کر رکھی ہے. بس اتنی سی بات کی ہنسی تھی, مذاق کی بات ختم. یہ بیچارے جب گھر پہنچے تو دنیا بھر کی قسمیں, قرآن اور کیا کیا سب کرنا پڑا ان کو, ہے نا. یہی فرق ہے غیبت میں اور تہمت میں, یہی فرق ہے. غیبت صحیح بات بھی آپ نہیں بتا سکتے کسی کو اگر اس کو برا لگنے والا ہے تو, اس کو غیبت کہتے ہیں. یہ تہمت کیا جو نہیں ہے اس کے اندر. اب ہم نے ارے تو کیا مولانا ہو کے جھوٹ بولیں گے, خدا کا ہنگامہ ہو گیا. بیچارہ طبیعت پریشان اس کی, مرنا تو ہے نا مولوی صاحب, آج مزہ لے لیا تم نے, کل تو مرو گے نا. تو جو فرمانا ہے روایت کہتی ہے کہ کل کو قیامت میں تہمت لگانے والے کو آگ کے ٹیلے پہ کھڑا کر جاننا. سن رہے ہیں ساتھ ہے کہاں آگ کے ٹیلے, اور اس کے بعد آواز قدرت آئے گی. یہ جو تم نے کہا ہے نا جمال نے 2 شادی کی ہے, ثابت کرو جاؤ. بات تو صحیح ہے نہیں تو ثابت کیسے ہوگا؟ ہاں, اور جب ثابت نہیں کر سکتے تو کہاں رہیں گے؟ بولیے جنت میں رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے کتنے بھی مومن ہیں, گناہگار اگر ہے تو جہنم میں جا سکتا ہے, بٹ اپنا وہ سزا کاٹ کے بولیے واپس آ جائے گا. ہمیشہ کون رہے گا؟ کافر. قرآن نے کہا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا. تو ہمیشہ کون رہے گا؟ یہ لوگ رہیں گے. بقیہ جو مومن ہے وہ کیا ہوگا؟ سزا کاٹ کے نکل سکتا ہے. یہ تہمت والے کا کیا ہوگا؟ یہ نہیں نکل سکتا. یا تو جمال بھائی ہم کو معاف کر دیں, ورنہ جیسے
کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ویسے ہی تہمت لگانے والا پڑا رہے گا. صلوات بس آخری بات کریں تو کیا کریں بھائی. اسی لیے روایات کہتے بھیا بولو گے تو پھنسو گے، لہذا کوشش یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ چپ رہ سکتے ہو. لقمان کا نام سنا ہے نا؟ حضرت لقمان کی خاص بات تھی کہ وہ دنیا سے ان پر اپنے لڑکے کو ٹھیک کرتے تھے. جتنی بنائی قرآن میں بھی ہے نا، سب اپنے لڑکے کو. یہ چیز اگر ہم لوگ بھی سیکھ لیں لقمان کی طرح کہ بجائے دوسرے کو کہنے کے اپنے لڑکے پہ ہر آدمی فوکس کرے تو سماج بن جائے گا. حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے کہا بیٹا الزام تھا، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ بولنا چاندی ہے، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ بولنا کیا ہے چاندی ہے، تو یہ بیٹا چپ رہنا سونا ہے. صلوات ماہ مبارک رمضان ہے، برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. خدا بحق امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ ہم سب کو اب 2 دن بچا ہے، توبہ کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو استغفار کی توفیق عنایت فرمائے. بس 2-3 جملے مصائب کے اور ختم دعا. آئے میدان میں وہ 2-3 جملے، چونکہ آج ارادہ تھا میرا کم پڑھنے کا، آپ سننے لگے میں بھی جو ہے وہ، تو 2-3 جملے جو ہے وہ بس اور تمام. آئے میدان میں لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت سے گھوڑے پہ سمجھنا نہ گیا، زمین پر تشریف لائے. ایک چیز بتاؤں، کسی نے لکھا ہے کہ حضرت کو ذبح کما یذبح الکبش، اس طرح شہید کیا گیا جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے. لیکن میں یہاں یہ بھیا لکھ تو دیا آپ نے کہ امام کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے جانور ذبح، مگر تب بھی پوری بات نہیں لکھی. کیا جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا، اس کا اپنا ایک اصول ہے، اپنا ایک طریقہ ہے. کیا نمبر 1 پانی پلا لیا جاتا ہے، 2 تیز کر لی جاتی ہے، 3 گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے. لیکن امام کا المذبوح بالاتفاق سے نہیں، پسے گردن گند خنجر سوکھا گیا. یا اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں ہم سب کو انشاءاللہ حضرت کے روضہ مبارکہ کی زیارت نصیب کل جب جائیے گا انشاءاللہ کربلا، خدا نصیب کرے جائیے. جب جائیے گا تو آپ کو بتایا جائے گا کہ یہی وہ ٹیلا ہے، یہی وہ بلندی ہے جہاں سے بہن تو جب گلا جدا نہیں لگ رہا تو وہیں سے بات سنتے رہتے ہیں. بیوی کی آواز آئی، یبن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ. میرے ساتھ کے بچے میرا بھیا یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تاریخ نے دیکھا اور لکھ دیا. کربلا میں کچھ چیزیں وہ ہیں ڈاکٹر صاحب جس کو تاریخ دیکھ نہیں سکتی، اور جب تاریخ دیکھ نہیں سکتی تو لکھ نہیں سکتی. یہ جناب زینب والی بات تاریخ نے دیکھا اور لکھ دیا کہ اس طرح تڑپ گئی. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو تاریخ دیکھ نہیں سکتی.
جب دیکھ نہیں سکتی تو لکھ نہیں سکتی. تب ہم نے کہا پھر کچھ باتیں ہم کو روایات سے آئی ہیں, احادیث اہل بیت سلام اللہ علیہ مجمعین سے آئی. اسی میں سے ایک یہ بس تمام کہتے ہیں کہ جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا. اب یہ تاریخ کی بات نہیں, یہ روایت ہے, حدیث ہے, امام ہے. جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا تو ایک آواز علی حسین کی مدد کرو. قاتل سے تلوار لے کے پھینکوں, فرمایا نہیں ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے. فاطمہ کو حسین سے جدا کر دو. علی آگے بڑھے, روح فاطمہ کو جدا کیا. خود قاتل کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں کسی بیوی کی آواز ہائے میرا لال, سيعلم الذين ظلموا إنا لله وإنا خدا ہمارے اس عزا کو قبول فرما, مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ ہے, مرنے کے بعد جوار معصومین مجھے کرامت فرما. ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے اپنے مرحومین کی روحوں کو, اور یہ مرحوم خطیب جو ہے وہ مرحوم جاسم کربلائی رضوان اللہ علیہ, اور یہ حسینیہ کے صاحب ابو الحسین, ان کے والدین کو, مرحومین کو, اپنے بزرگوں کو ایثار فرما. بسم اللہ الرحمن